فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 18 اور کتاب کے صفحہ نمبر 260 جہاں پر ہم نے خدا حافظ کہا تھا، وہیں پر اسی صفحے کے آخری حصے میں ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کیا ذوالجناح ایک فرشتہ تھا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سامعین کہ اس سے پہلے بھی ہم ذوالجناح کے حوالے سے جو یہاں پر لکھا تھا جان رہے تھے، اور اب ہم جانیں گے کہ کیا ذوالجناح ایک فرشتہ تھا۔ یہ ہیڈنگ ہے اور سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے بعض روایات کے مطابق ذوالجناح نہ صرف غیر معمولی جسامت اور خد و خال کا مالک تھا بلکہ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا، اور غرض یہ کہ اس میں جو کچھ بھی تھا سب کا سب غیر معمولی تھا۔ سب سے بڑھ کر اس جاندار کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی سواری ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہ ایسا شرف ہے کہ جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ ذوالجناح کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے علاوہ 3 اماموں کا دور بھی دیکھا اور ان کی سواری میں رہا۔ جس طرح سے بعض افراد کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا کہ جو حکم ربی کی اطاعت میں گھوڑے کی شکل میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی خدمت پر مامور تھا، اور سن 61 ہجری میں واقع کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنی دنیا میں واپس لوٹ گیا۔ ہم پیج 261 پہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ذوالجناح دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کی خدمت کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا، اور اس کو یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ عدل کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود در حقیقت ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اس کو پتھر کی صورت میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس دنیا میں اس بات کی گواہی درج کر سکے کہ کون سے لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ عہد الست کا دوسرا گواہ خود رب العزت ہے۔ اسی طرح ہی جب کربلا میں انصار رضی اللہ حسین علیہ السلام یک بعد انصار حسین رضی اللہ جو کہ یک بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، اور امام مظلوم علیہ السلام اپنے انصار کی جرت، بہادری، جانثاری، وفاداری اور مظلومیت کے علاوہ قاتلان کے شقی القلبی بے رحمی، دوبارہ پڑھتے ہیں، مظلومیت کے علاوہ قاتلان کی شقی القلبی، بے رخی، سنگ دلی اور ظلم کے گواہ بنتے رہے۔ وہاں ذوالجناح قانون قدرت کے مطابق دوسرے گواہ کی صورت میں موجود تھا۔ یوم محشر کو جب ذات عدل کے سامنے کربلا کا مقدمہ پیش ہوگا تو امام مظلوم علیہ السلام کے ساتھ دوسرا گواہ ذوالجناح موجود ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ذوالجناح تو بے زبان جاندار ہے، مانا کہ محشر میں وہ زندہ موجود ہوگا، مگر وہ گواہی کس طرح دے گا؟ تو جواب میں صرف یہی عرض ہے کہ انسان کے جسمانی اعضاء کے بارے میں گواہی دے، انسان کے جسمانی اعضاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ حجر اسود ایک پتھر کی صورت میں گواہی دے گا، تو اللہ کے حکم سے ذوالجناح کی گواہی دینے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟ رب نے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس دنیا میں بھی دکھا دیا کہ مستند تاریخ
کے مطابق ذوالجنا نے یوم عاشور انسانی آواز میں کلام کیا تھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ذوالجنا کی تخلیق خاص مقصد کے لیے تھی۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 262 اور 263 کو پر پہنچ جائیں گے۔ لکھا ہے کہ ذوالجنا کی تخلیق خاص طور پر خاص مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام گھوڑا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشت کربلا کے پرہول مقام پر 3 پہر تک جاری ستم کو برداشت کرنا کسی عام جانور کے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ ہر شہید کی پکار پر یہ بے جان حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جاتا تھا اور اس کے وقت نزا اور دم آخرین کا گواہ بنتا، اور پھر اس شہید کا ظلم و ستم سے تار تار اور خون سے شرابور لاشا اپنے اوپر اٹھا کر خیمے میں واپس آتا۔ اس جاندار کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کا احساس بالکل نہ تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدری جلال دکھایا تو اس جاندار نے مورخ کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ راہوار حسینی علیہ السلام گھوڑا نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ اس کی چال میں باد سرسر کی تیزی ہے، سوادر سرسر کی تیزی تھی۔ اس کے انداز کڑکتی ہوئی برق کی مانند تھے۔ اس کی سانسوں میں رعد عین دال رعد کی گرج تھی۔ اس کی ٹاپوں سے زلزلے کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے سامنے آنے والے کی خیر نہ تھی اور اس کے پیچھے جانے والے کی دنیا اندھیر تھی۔ اگرچہ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا اور اس کی عمر بھی کوئی کم نہ تھی۔ اس وقت کربلا میں اس کی عمر نصف صدی کے قریب تھی، مگر اس کا بانک پن قابل دید تھا۔ اور سامعین اب آ گئی اگلی ہیڈنگ، لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی گھوڑے۔ تفصیلات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بہت سے جانور تھے، جس میں کافی اونٹ اور گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں جو جاندار تھے، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوا، تاریخی اہمیت حاصل کر گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھوڑا ذوالجنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالجنا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقونس میم قاف واو نون سین مقونس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حضرت سودا بن زمعہ میم عین ہے بن زمعہ اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ کو عقد عین قاف دال عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش کے لیے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ بااثر شخصیت کو جو تحفے پیش کر رہا ہے تو لازمی ان میں کوئی خاص بات ہوگی کہ اس نے ان تحفوں کو منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں، جو کہ مصر کے شمال میں بحر روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا دیکھا جاتا تھا۔ یہ گھوڑا اپنے خد و خال اور ساخت میں نہ صرف منفرد تھا بلکہ افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس گھوڑے کو گرفت میں لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح اس گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا جب اس علاقے کے بادشاہ مقونس میم قاف واو نون سین نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی بے مثال تحفہ روانہ کرے تو اس نے اپنے کارندوں کو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ کارندے گھوڑے کو پکڑنے میں ناکامیاب ہوئے تو انہوں نے اس پر سواری کا ارادہ کیا مگر کوئی بھی اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس طرح ہی اس گھوڑے کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے کی جانب روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اس راہوار کی پشت پر سوار
سوار نہ ہو سکا تھا۔ لکھا ہے اسکندریہ سے مدینہ منورہ تک تمام منازل پر کئی درجن تنومند سپاہی اس گھوڑے کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ جب مدینے میں اسکندریہ کے بادشاہ مقونس میم قاف واو نون سین مقونس کی طرف سے ارسال شدہ تحائف کو اس کے سفیروں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سین و دال ہے حضرت سودا بنت زمعہ کو عقد کر کے حرم میں داخل کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی پرورش و تربیت کریں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس موزور گھوڑے کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم نے اس گھوڑے کو بہت پسند فرمایا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اس جاندار نے دلی خوشی کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام کو حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا تو یہ اس طرح ان کے ساتھ چل پڑا جیسے کہ صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والی روح کو منزل پا لینے پر قرار آ گیا ہو۔ آگے لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس جاندار کو ذوالجناح کا نام انہوں نے دیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 264 پر اور ساتھ ہی 265 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا نام مرتجز بھی ہے۔ شاید یہ روایت درست نہ ہو کیونکہ غالب تحقیق کے مطابق مرتجز ایک دوسرے گھوڑے کا نام تھا جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواریوں میں شامل تھا۔ مرتجز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد حضرت امیر علیہ السلام کی تصرف میں رہا۔ ان کے علاوہ بھی ایک گھوڑا جس کا نام دلدل تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ دلدل اور ذوالجناح کو ایک خیال کرتے ہیں، مگر دلدل ایک خاص قسم کا گھوڑا تھا اور جس کا قد ذوالجناح سے کم تھا اور اس کا تعلق گھوڑوں کی ایک نسل سے تھا کہ جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ اس نسل کے گھوڑے عام گھوڑوں کی نسبت پست قامت مگر بہت ہی مضبوط بدن کے ہوتے تھے۔ ان گھوڑوں میں خچر کی طرح جفاکشی کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ اب اس نسل کے گھوڑے کرۂ ارض پر ناپید ہو چکے ہیں۔ 17ویں صدی تک ان گھوڑوں کے وجود کا تذکرہ اس دور کے سفر ناموں میں ملتا ہے۔ ان مسافروں کے سفری تذکروں سے بھی اس نسل کے گھوڑوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے جو وسط ایشیائی گھاس کے میدانوں میں سفر کرتے رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلدل کو خاص طور پر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ میں گھوڑے کے بجائے خچر کی سواری کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ ابو الحسن علیہ السلام آپ علیہ السلام ایسے کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر فتح یاب ہوں تو جوش میں بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے ظلم کا مرتکب نہ ہو جاؤں، اور اگر پسپائی اختیار کرنی پڑے تو گھوڑے کی رفتار کے باعث میرا شمار میدان کے فراروں میں نہ ہو جائے۔ اور نیز خچر ایسا جانور ہے جو وہ نہ صرف رفتار میں میانہ رو ہے بلکہ دیگر جانوروں سے زیادہ جفا کش بھی ہے۔ میانہ روی ایسا فعل ہے جو خالق کو پسند ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالجناح کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا۔ مرتجز کا رنگ روایاتی اعلیٰ مربی النسل گھوڑوں کی طرح سرمئی سفیدی مائل تھا اور دلدل کا رنگ سرخ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تینوں جانداروں پر سواری فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ان پر سواری فرمائی۔ آپ کی زندگی ہی میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مرتجز پر اور حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ جمل، نہروان اور صفین میں دونوں شہزادے ان گھوڑوں پر سواری فرماتے رہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے بعد دلدل حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے زیر تصرف آیا۔ سن
60 اور 61 ہجری میں یوم عاشور کو امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کی حضرت غازی عباس علیہ السلام نے دلدل کی اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے مرتجز کی سواری فرمائی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب دوران سفر کربلا حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع باعجاز امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئی تو آپ علیہ السلام ذوالجناح سے اتر کر قافلے سے الگ ایک نشیب میں تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت غازی عباسی علمدار بھی دلدل سے اتر کر امام علی مقام علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ ایک بہت مقبول قدیمی نوحہ ہے جس میں حضرت عباس وفادار علیہ السلام کو شاہ دلدل سوار کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ یہاں عام قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ گھوڑے رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں یہ کہنا کافی ہے کہ آج کل کے صاحب حیثیت افراد کئی گاڑیاں اپنے زیر تصرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے ان کے مرتبے کا اظہار ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ دو جہانوں کی سب سے عظیم ہستی تھی، ان کو دنیاوی شان و شوکت کی نمائش مطلوب نہ تھی مگر حکم رب کی اطاعت کی تکمیل تھی کہ اپنے جاندار سواری کے لیے رکھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری سواریوں میں زینت کا سامان رکھا ہے، تمہاری سواری سے تمہارے دشمن اور منافق ہیبت زدہ ہو جائیں گے۔ اس میں قدرت کا راز بھی تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالجناح کو منسوب ہونا تھا کہ آئندہ دور میں جب ذکر ذوالجناح ہو تو یہ فقط رہوار حسینی علیہ السلام ہونے کی وجہ سے نہ پہچانا جائے بلکہ اس کا ذکر ہو تو یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تازہ ہو جائے۔ اور اب آئیے 266 اور 277 پیج کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے ذوالجناح آقا حسین علیہ السلام کے پاس، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اکثر لوگوں کا یہ سوال رہا ہے کہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کس طرح یا کہاں سے آیا، تو اس کا جواب گزشتہ صفحات پر آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ مقرر عرض ہے کہ ذوالجناح کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا تاکہ اس کی تربیت اور پرورش ہو سکے۔ اس طرح ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے پاس موجود تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذوالجناح مولا کائنات علی علیہ السلام کے زیر تصرف رہا اور ان کے بعد یہ باقاعدہ طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر تصرف رہا۔ اس دور کی مدت قریب 11 سال بنتی ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں یوم عاشور تک ذوالجناح کی عمر کتنی تھی۔ اس پر بعض نقاد یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ایک گھوڑے کی عمر اتنی ہو سکتی ہے، اور اگر اتنی عمر ہو سکتی ہے تو کیا وہ اس قدر چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو ذوالجناح نے میدان کربلا میں دکھائی تھی؟ تو ان صاحبان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا کافی ہے کہ اول تو یہ جاندار خاص طور پر خلق ہوا تھا، اور دوم یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا، کیونکہ بے شمار مقامات پر معجزات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں درج ہیں کہ بہت سے بانج جانور اور بنجر درخت برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ہو گئے۔ ہر چیز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اپنے اوپر اثرات کا اظہار کیا ہے، حتیٰ کہ بہت سی بے جان اشیاء نے گویائی کا مظاہرہ یا بہت سی اشیاء نے جو کہ حرکت کی قدرت نہیں رکھتی تھیں حرکت کی، اور بہت سے معمولات قوانین فطرت کے برعکس ہوئے۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جتنے معجزات امام علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے وہ سارے معجزات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک معجزہ ہر نبی سے افضل ہو گیا۔
گیا تھا، یعنی صرف اشارہ فرماتے تو آفتاب پلٹ آتا، اگر انگلی سے اشارہ کر دیتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ کا اشارہ دیا تو درخت اڑتا ہوا آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ذرے آ جاتے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے، یعنی فوق الفطرت واقعات خود بخود رونما ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک معجزہ تھی، اور جن جانداروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری فرمائی، اس طرح سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ایسا جاندار جو کہ خاص طور پر خلق ہوا اور اس کو قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہو تو اس کی عمر اور قوت میں اضافہ نہ ہوا ہو۔ یوں تو ذوالجناح شروع ہی سے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کے کلی طور پر زیر تصرف قریب 11 سال رہا۔ اس سے پہلے حضرت امیر علیہ السلام کے دوران حیات میں امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر ہی سواری فرمایا کرتے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، وجہ و نظریہ شبیہ ذوالجناح۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے اب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ ذوالجناح کی شبیہ کیوں نکالی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ ذوالجناح کی شبیہ ایک یاد ہے بہت سے واقعات کی، اور اس کا تعلق خاص ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذوالجناح کی آمد، اس کی پرورش و تربیت اور اس کا امام علی مقام علیہ السلام کے زیر تصرف آنا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذوالجناح کسی خاص مقصد کے لیے خلق ہوا تھا۔ اس کی آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی کسی خاص مقصد کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ خاص مقصد تھا یوم عاشور میں امام مظلوم علیہ السلام کا ساتھ نبھانا۔ ذوالجناح کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نہ صرف سواری فرمائی بلکہ اس کو پسند بھی فرمایا۔ اس پر امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی سواری فرمائی۔ اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا، اور اس کے بعد اس کو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل ایک جان دو قالب ہیں، کیونکہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کو 2 طرح سے شہادت حاصل ہوئی۔ اول شہادت سری حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف سے، اور دوم شہادت جری امام حسین علیہ السلام کی طرف سے۔ سامعین، ہم پیج 268 پر آ گئے ہیں اور 269 اس کے ساتھ ہی ہے، ان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کربلا میں ذوالجناح نے جو ساتھ امام مظلوم علیہ السلام کا نبھایا وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تھا۔ اسی لیے اگر ذوالجناح کی شبیہ نکالی جاتی ہے تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام سے یکجہتی کا امام مظلوم علیہ السلام سے یکجہتی کا، جو کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکجہتی کا اظہار ہے۔ اس لیے شبیہ ذوالجناح یاد کو قائم رکھتی ہے، یہ الف دال۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی اس کوشش کی یاد کو کہ جو کہ انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کی، ذوالجناح کی شبیہ یاد دلاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس کوشش کی جو کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کی، اس سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ ضرورت شبیہ نکالنے کی کیوں ہے، کیونکہ مندرجہ نکات کے علاوہ ذوالجناح کی شبیہ علامت ہے جد و جہد حسینی علیہ السلام، اور شبیہ یاد دلاتی ہے کہ میری خالی زین کا سوار کون تھا اور اس کا مشن کیا تھا۔ اس طرح سے شبیہ کو ایسی علامت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو حق پرستی کا اظہار ہے، ایک ایسے مظلوم کی جس نے طاغوتی طاقتوں کے آگے جھکنے سے انکار کیا ہے اور جس کا کوئی مومن و مددگار نہ تھا۔ یہ شبیہ علامت ہے 3 روز کے بھوکے پیاسوں کی طاقت و جرت کی، جو افواج قاہرہ اور لامحدود رسد کے حامل حریص اور بزدلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مقصد پر قربان ہو گئے۔ یہ شبیہ ذوالجناح علامت ہے ایسے عاشق صادق کی جو اپنے محبوب یعنی رب کی روحانی اثرات
روحانی اثرات کو شبیہ ذوالجناح کے منظر عام پر لانے میں بہت اہم گردانا جا سکتا ہے۔ عام روایات کے مطابق جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں کہ اکثر لوگوں کو بذریعہ بشارت اس شبیہ کو نکالنے کے احکامات ملے، اس کی وجہ بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ یہ کوئی راز قدرت ہے کہ بشارت کے ذریعے اس امر کے کرنے کا حکم موصول ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے لاہور میں عزاداری کا آغاز۔ لکھا ہے بر صغیر میں ذوالجناح کی شبیہ نکالنے کا ثبوت قریب قریب ہر علاقے سے بیک وقت دستیاب ہے، مگر غالب خیال یہ ہے کہ لاہور میں اس سلسلے کا سب سے پہلے آغاز ہوا، کیونکہ سن 61 ہجری کے ہولناک دور کے بعد خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد دنیا بھر میں پھیل گئے تھے۔ جہاں جہاں یہ افراد گئے وہاں وہاں اسلام بھی متعارف ہوتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ عزاداری بھی قائم ہوتی گئی۔ لاہور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس شہر میں بڑے مشہور عزادار مثلاً گامے شاہ صاحب جیسے محب اہل بیت علیہ السلام لوگ پیدا ہوئے۔ لاہور میں عزاداری کا سلسلہ برصغیر کے دیگر علاقوں سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ریاست اودھ اور دکن الف واو دال ہے اودھ اور دکن کے علاوہ بنگال اور بہار تک پھیل گیا۔ دکن کے علاقے میں تو باقاعدہ شیعہ ریاستیں قائم ہو گئیں جن میں عزاداری کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی۔ اور پھر لکھا ہے کہ بنگال اور بہار کے علاقوں میں عزاداری کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ لکھنؤ اور دہلی کے علاوہ ان دونوں شہروں کے درمیان اور ارد گرد کے شہروں میں عزاداری کو قابل رشک طور پر قائم کیا گیا۔ ان تمام علاقوں اور شہروں میں عزاداری کے بارے میں راقم کی تحقیق تکمیل کے مراحل میں ہے۔ لاہور میں تعزیہ داری کو فروغ 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں اس وقت ہوا کہ جب نادر شاہ کے ہمراہ ایران و افغانستان سے قزلباش آئے اور لاہور میں آباد ہو گئے۔ لاہور کے مشہور فقیر خاندان کے ایک بزرگ فقیر عزیز الدین مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں تعزیہ دار تھے۔ ان کے زمانے سے لے کر بارگاہ حویلی الف شاہ اندرون دہلی دروازہ لاہور سے ذوالجناح تعزیوں اور زری کے جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور و قدیم کربلا گام شاہ بریکٹ میں لکھا ہے بیرونی بھاٹی دروازہ لاہور ہے۔ یہاں پر لاہور شہر کا مرکزی جلوس تعزیہ نیز ذوالجناح یوم عاشوراء شبیہ تعزیہ امیر المومنین مولا کائنات علی علیہ السلام 21 رمضان کو آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کربلا گام شاہ میں بھی دوسرے امام بارگاہوں کی طرح قدیم زری رکھی ہوئی ہے جہاں سینکڑوں زائرین اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ سامعین ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے پیج 270 پر اور 271 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ لکھا ہے لاہور میں تعزیہ داری کی ابتدا کے بارے میں مولوی نور احمد چشتی اپنی تالیف تحقیقات چشتی مؤلفہ 1281 ہجری مطابق 1864 میں لاہور کے قدیم قبرستان یہاں پر یہ سم سے ہے، سے اور میم اور سے کے اوپر پیش ہے، تو لاہور کے قدیم قبرستان سم امام بارگاہ کربلا گام شاہ بیرون بھاٹی دروازے کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں کہ یہ حضرت پیر علی گنج بخش حجویری کی خانقاہ کے آگے جنوب کی جانب واقع ہے۔ اول یہاں بڑا قبرستان ہے اور یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 241۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ 1880 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عزاداری پر پابندی لگا دی، لیکن سید گام شاہ نے اس مقام پر تعزیہ بنوایا اور ماتم کرایا۔ اس جرم میں سید گام شاہ کو گرفتار کر کے ضرب و شلاق کرائی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تحقیقات چشتی میں سید گام شاہ کے بارے میں صفحہ نمبر 240 پر یہ تحریر ملتی ہے کہ گام شاہ کٹر شیعہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان کے اس مقام پر عزاداری ہوتی تھی۔ چونکہ اس مقام کے ارد گرد اکثریت اہل سنت والجماعت کی تھی، وہ ان سے عداوت رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہاں پرزور عاشورہ محرم بڑا دنگا فساد ہوا اور بہت سے لوگ مجروح ہوئے اور سید گام شاہ کو بہت ضرب و شلاق ہوئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ لاہور میں عزاداری کے معاملے میں تحقیق کے دوران میں ایک بڑا دلچسپ
یہاں پہ تحریر نظر سے گزری کہ محلہ پیر گیلانیاں اندرون موچی دروازے کی ایک بزرگ خاتون جو کہ مائی آغا کے نام سے مشہور تھی، یہ مولا علیہ السلام کی ملنگنی قدیم امام بارگاہ سید شاہ سین یہ دال بڑھیے سید شاہ سے گڈی کاغذ کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا تعزیہ میں علم غازی عباس سے علمدار اپنے کاندھے پر اٹھا کر روز عاشورہ اندرون شہر لاہور بازار حکیمہ و بھاٹی دروازے سے گزر کر کربلائے گام شاہ لے جایا کرتی تھی، جبکہ ادھر سے سید گام شاہ اسی طرز کا ایک کاغذی چھوٹا سا تعزیہ اٹھا کر موجودہ محلے شیان اندرون موچی دروازے کی طرف چلتے۔ جب امام بارگاہ مبارک بیگم صاحبہ کے سامنے ان کا سامنا آمنا ہوتا تو مائی آغا نعرہ حیدری لگاتی اور سید گام شاہ بھی اس کے جواب میں یا علی مدد کہتے تھے۔ اس طرح ابتدائی مرحلے میں یہ دونوں قدیم تعزیہ داران اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر تعزیے کی شبیہ زیارت وداع کر دیتے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ عزاداری کو قدیم تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مجالس ماتم اور عزاداری کے تمام سلسلے ہندوستان میں بہت جلد قائم ہو گئے اور ان کی وجہ سے لاکھوں افراد اسلام قبول کرنے لگے۔ جب امیر تیمور نے برصغیر پر چڑھائی کی تو اس وقت یہاں عزاداری پوری طرح قائم ہو چکی تھی، مگر بطور بادشاہ امیر تیمور کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس نے باقاعدہ طور پر شبیہ تعزیہ و ذوالجناح برآمد کروائی۔ اس کے بعد مغل دور حکومت میں عزاداری تمام ہندوستان میں پوری طرح قائم ہو چکی تھی۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ شبیہ ذوالجناح کے حالات اور تیاری۔ لکھا ہے ذوالجناح کو منسوبیت حاصل ہے، میم نون سین واو بے یہ تے، منسوبیت حاصل ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام سے، مگر شبیہ بھی کیا اصل ذوالجناح کے مانند ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو حالات سے ناواقف لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ اس کے جواب کے لیے کچھ تفصیلات بیان کرنا ہوں گی۔ اس سلسلے میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ ذوالجناح کی شبیہ کے لیے خاص گھوڑے کو مختص کیا جاتا ہے، عموماً انتہائی نو عمر اور اعلیٰ النسل گھوڑے کے بچے کو حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو خاص ماحول میں اعلیٰ خوراک کے ساتھ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات امام بارگاہوں سے ملحقہ خاص کمرے تعمیر کیے جاتے ہیں جہاں ذوالجناح کو رکھا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر صاحبان ثروت شبیہ ذوالجناح کی پرورش کے لیے الگ مکان تعمیر کرواتے ہیں، مگر جہاں بھی شبیہ ذوالجناح کا قیام ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ ایک خادم بھی ضرور ہوتا ہے، اس کے ذمے ذوالجناح کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خادم وقت پر خوراک اور صفائی کا کام سر انجام اس کے علاوہ خادم وقت پر خوراک اور صفائی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ نیز خادم عام دنوں میں شبیہ ذوالجناح کو سیر کے لیے لے کر جاتا ہے اور ایام ازاں میں شبیہ کو برآمد کروانے کے لیے تیار کرواتا ہے۔ سامعین، یہاں پیج 271 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں پڑھیں گے شبیہ ذوالجناح کا آغاز اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔